احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں یہیں پہ آپ کو بتا دوں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا بھی یہ عذاب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں بلکہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی جلالت کا میں آپ کو بیان کروں واقعہ کہ جب ان کا انتقال ہوا، جب اس صحابی کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بلکہ ایڑیاں اٹھا کر کے کبھی کبھار چل رہے تھے۔ جب اس صحابی کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر کے چل رہے تھے۔ بعض میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کبھی کبھار ایڑیاں اٹھا کر کے چلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ ازدحام ہو گیا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کبھی کبھار میں ایڑیاں اٹھا کر کے چلتا تھا بھیڑ کی وجہ سے۔ اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں وہ گئے تو ان کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ بکریوں کے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، لوگ بکریوں کے پیشاب کو نجس سمجھتے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان کا پیشاب ہو یا جانور کا پیشاب ہو، دونوں کے دونوں نجس ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ رسم اور رواج آ گیا ہے کہ جب نیا گھر بناتے ہیں لوگ، کچا گھر اگر ہوتا ہے تو اس کی لپائی جو ہے پہلے کس سے کرتے ہیں؟ گوبر سے کرتے ہیں۔ گوبر انتہائی نجس ہے۔ آپ اس سے لپائی کرو گے، صفائی کرو گے، وہ بھیگ جائے گا، اور وہ بھیگا ہوا وہ پانی اگر آپ کے پیر پر لگ جائے گا تو آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کپڑا اس کی وجہ سے گیلا ہو گیا، آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ یہ نجس ہے، ان کے پیشاب بھی نجس ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔